دوستوں، آج ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ سفر کے آخری پیر کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کا دن ہے۔ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے۔ اللہ والوں، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ نصیب اور تقدیر کو لکھوانے والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر امام الانبیاء کی ولادت ہوئی۔ اس مہینے کے اندر ایک تاریخ 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، جس تاریخ کو امام الانبیاء کی ولادت ہوئی۔ امام الانبیاء کی آمد کا مہینہ اس کو کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو عید کا مہینہ کہتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس مہینے سے پہلے یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھ لیجئے گا۔ یہ مہینہ بہت افضلیت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اللہ والوں، صدقہ کرنے سے اللہ کے غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک احادیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، غریبوں کو خوب نوازتے تھے اور مشکل کشاؤں کی مشکل کشائی فرماتے تھے۔ تو اللہ والوں، آپ کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات بھی کریں، روزے بھی رکھیں، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کوشش کریں اور توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج آپ لوگوں نے ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں،
آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے۔ اللہ والوں، مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن اللہ پاک کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، جو آپ کا دل کرتا ہے آج مانگ سکتے ہو۔ من پسند نوکری مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے وہ بھی آپ کی کروا دے گا۔ ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کا دن یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشنوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، نیپال، بنگلہ دیش، عمان، سعودی عربیہ، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 27 تاریخ آخری پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پہ چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگنا چاہیں تو مانگ لیں۔ آج یہ نہ سوچیے گا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچیے گا کہ 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کریم کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھکاری فقیر بن کر آج ماہ سفر کی آخری پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے،
قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ سفر کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمت برکت عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ سفر کی 27 تاریخ ہے، آخری پیر کا دن ہے۔ مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، جتنا مانگو گے ملے گا۔ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ پاک اپنے قریب کر لے گا، اللہ پاک اپنا دوست آپ لوگوں کو بنا لے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، یہ دن، یہ گھڑیاں بہت خاص ہیں، یہ مہینہ بھی بہت خاص ہے اور آخری ایام بھی چل رہے ہیں۔ ماہ سفر کی 27 تاریخ ہے، آخری پیر کا دن ہے۔ آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے سامنے بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما۔ اگر بیمار ہے تو شفائے کلی عطا فرما۔ لاچار ہیں، تنگ دست ہیں، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ نصیب کر۔ میرے مولا، کفار بہت ظلم ڈھا رہے ہیں، بچوں پر آگ کے گولے برسا رہے ہیں۔ میرے مولا، تو مسبب الاسباب ہے، تیری مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ میرے مولا، امام مہدی کو ظاہر فرما دے۔ میرے مولا، ہم میں سے ہی کوئی ایک ایسا سلطان ظاہر فرما دے جو ان سب کو منہ توڑ جواب دے، کفار کی کمر کو توڑ کے رکھ دے۔ میرے مولا، ایسے ظالم اور جابر جو بچوں کی بھی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جو ننھے ننھے نو مولود بچوں کو مار رہے ہیں، شیر خار بچوں کو مار رہے ہیں، لڑکیوں پر، بچیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، میرے مولا ان سب کو جہنم کی آگ میں جلا۔ میرے مولا، اپنے عذاب کا ان سب کو مزہ چکھا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کا دن ہے، جس کو جب اور جیسے جگہ مل جائے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بالخصوص پڑھیے گا۔ فیکٹری میں ہے تو وہاں پڑھ لیں، اگر گھر میں ہے تو گھر میں پڑھ لیں۔ بہنوں سے گزارش ہے اپنے شوہر کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس عمل کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ کے قریب ایک فرشتہ تعینات ہو جاتا ہے جو آپ کی ہر حاجت کو لکھتا ہے، اور آپ کی تمام حاجت لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔
اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، وظیفے کا آپ لوگوں کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک منٹ ایک سیکنڈ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی بھی ویڈیو کو کاٹ کر دیکھا اور آپ سے کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ اگر مس ہو گیا تو یقین کریں وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر 1 سال بعد ہی آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگ اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، حلال رزق کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آپ کا آغاز ہو جائے گا۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، نرینہ اولاد کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی پاک کا وسیلہ پیش کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول و منظور ہوں گی۔ اللہ والوں، اگر میری بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور رشتے نہیں ہو رہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس عمل کو کریں اور پوری توجہ کے ساتھ کریں، نیت کر کے کریں، پھر دعا کریں میرے مولا ہماری امی جان امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کی وسیلے سے دعا کریں۔ انشاءاللہ ان کی چادر کے صدقے آپ کی بیٹیوں کے، آپ کی بہنوں کے بہترین رشتے ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ چلتا کاروبار رک گیا ہے، اگر آپ کا کاروبار پہلے بہترین چل رہا تھا لیکن اب نظر بد ہو گئی ہے تو اللہ والوں اس عمل کو کریں، انشاءاللہ مکمل آپ کی جو بھی نظر بد ہے اس کی کاٹ ہوگی۔ اللہ پاک بالخصوص آپ پر اپنی نظر کرم فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کی نیت کرنی ہے جو آپ کا مقصد ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کری اور اپنے تصور میں آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے اس عمل کو کر رہے ہیں۔ اب نہ تو کوئی آپ سے بات کرے اور نہ ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، آپ کا تعلق دنیا سے ختم اور اللہ پاک کی ذات سے جڑ گیا۔ کوشش کریں کہ اس طریقے سے عمل کریں کہ آپ لوگ گویا اللہ پاک کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ یا پھر یہ اگر آپ لوگ نہیں تصور بنا پائے تو یہ تصور بنائیے گا کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ کا مضبوط تصور ہوگا اتنی زیادہ روحانیت، نورانیت آپ لوگوں کو ملے گی۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، تو پہلے نمبر پہ آپ نے ایک اسم مبارک اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا، جب بھی پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنا ہر دکھ، اپنا ہر آپ لوگوں نے دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو، اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے،
آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی رستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ، گھر میں سکون اور برکت کے لیے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں برکتوں کے لیے، اور یہاں تک کہ جو کوئی نوکری چاہتا ہے، کہیں نوکریوں کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نوکری آپ کو مل جائے، تو اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے، نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ اللہ الصمد بے شک بڑا ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے، لیکن جب کسی طاقتور وظیفے کو کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں پڑھا جائے، کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ آج جو شخص گھر میں غربت کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اللہ الصمد پڑھ کر اللہ سے مانگیے گا، گھر میں اتنا پیسہ اور دولت آئے گی کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ والوں صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو دیوانوں کی طرح پڑھنا ہے۔ 21 بار کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ 21 ٹائمز 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو، تو دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ اور جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ لوگ اپنے کندھوں پر، یعنی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ الصمد کے ذکر سے اللہ فرماتا ہے، فرشتوں یہ کون ہے جو اللہ کو اللہ الصمد سے پکار رہا ہے، اللہ کو اس کے نام سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے، اللہ الصمد کے ذکر سے بے روزگار ہیں تو بے اولاد ہیں، کاروبار میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا، جاؤ یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو۔ اللہ والے جب یہ وظیفہ کرتے تو دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارتے، کندھوں کو نظر مارتے، آنکھوں کو بند کرتے، یوں محسوس کرتے جیسے دنیا سے تعلق ختم، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آج آپ نے بھی اپنے تعلق کو دنیا سے ختم کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے موجود ہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ فیکٹری میں ہے وہاں پڑھ لیں، لیکن آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ الصمد کے بعد آپ نے قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔
یہ قرآنی صورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی صورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی صورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی صورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد۔ اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔
اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریم یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں، اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے۔ یہ عمل آپ مکمل کر لیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی بالخصوص پڑھیے گا۔ کتنی بار پڑھیے گا؟ 3 بار پڑھ لیں یا 5 بار، 7 بار، 11 بار۔ جتنی زیادہ آپ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا اس طرح کا مانگیے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔